توتم خانم کے خزانوں سے آرکالوجسٹ کو 3000 سے بھی زیادہ آئٹمز ملے تھے۔ ہیرے جواہرات سے بھرے باکسز اور سونے سے لت پت شو پیسز شامل تھے۔ ویسے تو ان انمول خزانے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو یہ $2 بلین یعنی 16,600 کروڑ روپیوں سے بھی زیادہ بنتی ہیں۔ ناظرین، یہ سارا خزانہ اور ٹوٹن خامن کنگ کی ممی کو ویلی آف دا کنگ میں زمین کے کئی سو فٹ نیچے ایک سیکرٹ مقبرے میں دفنایا گیا تھا۔ توتن خامن کنگ کے مقبرے میں 1922 کو آرکالوجسٹ ہاورڈ کارٹر نے ڈھونڈا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کنگ توتن خامن کے مقبرے سے ملنے والے 17 ایسے آئٹم جن کے بارے میں جاننے سے کنگ کے لائف سٹائل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 17 پہ توتن خامن کی ممی کو جب سب سے پہلی بار سکین کیا گیا تو اپینڈیجز کے بیچ میں 2 خنجر لگے پائے گئے۔ ایک آئرن سے بنا گیا تھا اور دوسرا خنجر گولڈ سے۔ آئرن سے بنا خنجر توتن خامن کی رائٹ ٹانگ سے بندھا ہوا تھا۔ بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ یہ معمولی آئرن سے نہیں بلکہ میٹیورکیٹ سے ایکسٹریکٹ کیے گئے آئرن سے بنایا گیا تھا۔ یعنی یہ کہا جائے کہ یہ اس خنجر کا اوریجن ہماری دنیا نہیں ہے تو یہ بھی بات غلط نہیں ہوگی۔ اس دور میں ایسی انمول اور انوکھی چیز صرف توتن خامن کنگ کے شخص کے پاس ہی ہو سکتی ہے۔ نمبر 16 پہ ہے کنگ کی ٹوم سے برآمد کیا گیا ڈیتھ ماسک، یعنی یہاں سے ملنے والے خزانے میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ شاہی ماسک بہت ہی احتیاط اور صفائی سے بنایا گیا تھا، جس کی کنگ ٹاٹ اپنے دور حکومت میں پہنا کرتے تھے اور مرنے کے بعد ان کے کفن کو بھی پہنایا گیا۔ پیور گولڈ سے بنائے گئے اس 121 انچ لمبے اس ماسک میں قیمتی اور نایاب پتھروں کا بھی استعمال کیا گیا تھا، جیسا کہ اس میں کنگ کی آنکھوں کو آسپیڈیم اور کوارٹز جیسے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ آسپیڈیم پتھر اس کی ایک ایسی قسم ہے جو کہ والکینک میگما سے بنی ہوتی ہے۔ یہ ماسک گولڈ کی 2 شیٹس میں ملا کر بنایا گیا تھا جس کا ٹوٹل وزن 10 کلو گرام ہے۔ نمبر 15 پہ ہے ایجپشین اپنے دور میں ٹائم پاس کرنے کے لیے بورڈ گیمز بھی کھیلا کرتے تھے، جبکہ توتن خامن کے خزانوں میں 4 بورڈ گیمز بھی پائی گئی۔ بورڈ گیمز کی گوٹیاں زیادہ تر ہی دانتوں کو تراش کر بنائی گئی تھیں، جبکہ ان گیمز کو کھیلنے کے لیے رولز بھی تھے۔ اس بات کا کسی کو بھی صحیح سے اندازہ نہیں ہے۔ نمبر 14 ٹومز کے اندر سے ایک پتلا سا ملا جس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ پہلے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہاتھ کس کے پاس ہیں اور اس کے ہاتھ کیوں کٹے گئے ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ کنگ کی باڈی شیپ کی ہو بہو کاپی، جس کو کنگ کے کپڑے پہنا کر پہلے دیکھا جاتا کہ کپڑے صحیح بھی لگ رہے ہیں یا نہیں، اور کنگ کی الماری میں 12 شاہی ڈریسز یعنی 2 درجن سے بھی زیادہ سینڈلز اور سینکڑوں کی تعداد میں کپڑے موجود تھے۔ نمبر 13 کنگ کی ممی کو گولڈ سے بنائے گئے سینڈلز پہنا کر دفنایا گیا تھا، جو کہ 11.6 انچز لمبے۔ یہ سینڈل پیور گولڈ کی شیٹس کو ہیمر سے پریس کر کے بڑی مہارت سے بنائے گئے تھے۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ یہ گولڈ سینڈل اپنی زندگی میں نہیں پہنا کرتے تھے، یہ صرف ان کی ممی کو پہنانے کے لیے خاص طور پر یہ سینڈل تیار کیے گئے تھے۔ نمبر 12 کنگ ٹاٹ کی ممی کو 3 الگ کافن میں بند کر کے رکھا گیا تھا، جن کا ٹوٹل وزن 1250 کلو گرام ہے۔ جن کفن پر اس کا فیس بنا ہے، جس میں کراک اور فلیفل کو کپڑے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ کراک اور فلیفل اینشینٹ ایجپٹ میں دیوتا یا خدا کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ ان تینوں کفن کے زیادہ تر حصے گولڈ سے، جبکہ آؤٹر کفن کو لکڑی سے بنا کر اس کے اوپر گولڈ کی لیئر سے چپکایا گیا ہے۔ سب سے اندر والا کفن پیور گولڈ سے بنا ہوا ہے، جس کے اندر کنگ کی ممی کو اسپیشل لینن میں لپیٹا گیا ہے۔ نمبر 11 کنگ کی ٹوم سے ملنے والے خزانوں میں 2 شاہی تخت یا تھرونز بھی پائے گئے ہیں۔ ایک کو لکڑی کی ایسی قسم سے بنایا گیا ہے جس کو ایبونی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی خاص لکڑی ہوتی ہے جو پانی میں ڈالنے سے فلوٹ نہیں کر پاتی اور اس کو پالش کرنے سے یہ شیشے کی طرح چمکتی ہے۔ دوسرے تخت کو گولڈن تھرونز بھی کہا جاتا ہے، جبکہ کنگ اور ان کی بیوی کے آرٹ سے سجایا گیا ہے۔ اس تصویر میں
کنگ کی بیوی ان کے جسم پر کوئی پرفیوم ملتے دکھائی جا سکتی ہیں۔ یہ تھرون 1 میٹر تک اونچا ہے جس کو اسپیشل لینن میں لپیٹا گیا ہے۔